نہیں ہوگی تو یہ مسجد اور یہ مدرسے کیسے ہمارے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے کہ انشاءاللہ وہ دن کبھی آئے گا نہیں، اور اگر انہوں نے کوشش کی تو اس کے لیے ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ آپ بتائیے بھائی، چین ہماری، چین اللہ کی ملکیت ہے، اس کو مسلمانوں نے، دیندار لوگوں نے، اللہ والوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے وقف کیے، اور وہ یہ کہتے کہ یہ حکومت کی ہو جائے گی۔ ارے بھائی، جو حکومت کی چیزیں انہیں تو سامان لو، وہ تو سمجھ نہیں، دوسرے لوگ قبضے کر رہے ہیں، زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، زمینوں پہ مکان بنا رہے ہیں، اور فرضی واڑے سے حکومتیں لوگوں کو، پرائیویٹ کمپنیوں کو، پرائیویٹ چیزوں کو بیچ رہی ہے، اور جو مسلمانوں کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی ہو جائے گی۔ پہلے آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریے، آپ اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کریے، ہمارے مسجد اور ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری خانقاہوں کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش نہ کریے۔ ہم تو ٹوک کہنا چاہتے ہیں حکومتوں سے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وقف کی ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ملکیت بنایا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہمیں گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں حوصلہ اور بلندی اور بہادری چاہیے، ہمارے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت علماء کے اندر خوف ہے، ڈر پھیلا ہوا ہے، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، گھبراتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اس ملک کو ہم نے انگریزوں سے جنگیں لڑ کے جتوایا ہے۔ یہ ملک ہمارے بلبوتے پر آزاد ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے اکیلے کبھی طرح 150 سال قربانی دی ہے، بہت بعد میں ہندو بھائیوں نے آ کے مل کر ساتھ قربانی دی ہے، پہلے تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ تو یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہم محبت کرتے ہیں، اس ملک سے پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مدرسے جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا تعلق علماء سے ہے، ہمارا میدان مدرسے ہیں، ہمارا میدان مسجدیں ہیں، ہمارا میدان منبر و محراب ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تعلق اس ذات کے، اس چیز سے ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث بنایا ہے، ہم ان کے وارثین میں ہیں۔ اب جب ہم ان کے وارثین میں ہیں تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ہمارے اندر وہ جرأت، وہ بہادری، وہ حوصلہ، وہ دلیری پیدا کرنا ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، صوبہ مدھیہ پردیش کے کوئی ناظم ہے، کوئی نظما ہے، کوئی اعلیٰ عہدے پر ہے، یہ سارے مدارس کی یہاں کے ذمہ دار یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات مدرسے چلاتے ہیں، بالکل چلائیے، ہمیں حکومت کی طرف سے آزادی ہے، حکومت کی طرف سے سنویدھان میں ہمیں قانون نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، اپنی خانقاہیں بنائیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہ صاحب یہ ہو گئی، یہ حکومت آ گئی، یہ پریشان کر رہی ہے، یہ سوچ لیجیے یہ حکومت آج یا کل نہیں ہوگی، لیکن مسجد اور مدرسے یہ قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ ہم اور آپ اس ملک میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے نظام کو، اپنے تھوڑے سے سسٹم کو درست کر لیں۔ ہمارے معاملات صاف ستھرے ہونا چاہیے، ہمارے مدرسے کے حساب کتاب واضح ہونا چاہیے، ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں اسے کوئی پوچھنے آئے تو آئے 100 مرتبہ، ہم اس کو 100 مرتبہ دکھائیں گے اپنا حساب کتاب، لیکن ہمیں ڈر اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی چیزوں کو صاف رکھیں، کیونکہ ہم ہندوستان کے سنویدھان میں، ہندوستان کے قانون میں رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمیں دکھا سکتے ہیں حساب کتاب، لیکن ہم کو اپنے حساب کو، اپنے معاملات کو، اپنے رجسٹر کو، اپنے مدرسے کی چیزوں کو، اپنے مدرسے کے طور و طریقے کو درست کر کے رکھیے۔ اور جب بھی کوئی آئے تو ہم دیکھتے ہیں بعض مدرسوں میں فون آتے ہیں، ارے صاحب فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، یہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بٹھائیے، چائے پلائیے، پانی پلائیے، عزت سے اس کو عزت دیجیے، اس کا احترام کیجیے، اس کو یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، کوئی تمہاری قدر وقت نہیں ہے، ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، آئیے بیٹھیے، عزت سے سب کچھ اس کے ساتھ سلوک کیجیے، عزت سے پیش آئیے، اور جو وہ کہیں ایک ایک کر کے پیش کرتے رہیے۔ مثال کے طور سے وہ کہے پرمیشن، کہنا یہ لیجیے پرمیشن، وہ کہیں آڈیٹ رپورٹ